الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں اور ہر مہینے میں 30 دن یا 29 دن بنائے ہیں اور ہر ہفتے میں 7 دن ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی نظر میں سارے دن سارے مہینے برابر ہیں کہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیز ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایام، بعض لمحات، بعض جگہیں اتنی اہم اور اتنی خاص ہوا کرتی ہیں کہ ان کی عظمت اور ان کی بڑائی مسلمہ حقیقت بن جاتی ہے۔ جس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان شریف تمام مہینوں کا سردار ہے، ایسے ہی راتوں میں لیلۃ القدر ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ اسی انداز میں شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس شعبان المعظم میں 15ویں جو شب ہوتی ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ بھی خاص ایک رات ہے اور عبادت کی رات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے امت مسلمہ کو امت وسط، معتدل، درمیانی امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، یعنی افراد و تفریق سے ہٹا کے میانہ روی اور اعتدال والی اللہ نے امت بنائی ہے۔ شب برات کی جو رات ہے، اس حوالے سے بھی 2 طرح کے نظریات آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس رات میں عبادت تو دور کی بات ہے، وہ اس رات کی اہمیت کی عظمت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، اس لیے شب برات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقاعدہ کئی ممالک میں سعودی عربیہ دیکھیں، اور وہ لوگ اس چیز سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ اس رات میں کوئی عبادت کی جائے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بہت کچھ وہ چیزیں کر لیتے ہیں، وہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر اعتدال جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات ایک مسلمہ حقیقت رکھتی ہے، لیلۃ مبارکہ ہے، برکت والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ اور تابعین کے تعامل سے اور ان کے کردار و عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیض عالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حوالے سے اپنے ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی، ہم نے احادیث اکٹھی کی تو تقریباً 17 صحابہ کرام سے روایات ملتی ہیں جو شب برات کی حقیقت اور اس کی حمایت میں چلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اس رات میں عبادت کا ملتا ہے۔ تو یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے، عبادت میں قرآن کی تلاوت ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تسبیح طرح جو ہے کہ وہ صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، توبہ استغفار کی جائے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، فقہاء نے ایک اصول رکھا ہے کہ جس روایت میں کئی صحابہ کرام آ جائیں تو وہ جو روایت ہوتی ہے وہ موضوع یا من گھڑت نہیں ہوتی، اس روایت پہ عمل ہوتا ہے، اور صحابہ تابعین سے تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے کہ عمل چلا آ رہا ہے۔ اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ بالکل شب برات کی حقیقت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس رات کو اجتماعی طور پہ پورا جو ہے کہ ایک قافلہ لے کر اکٹھا قبرستان میں جانا، اور اس رات کے اندر جو ہے نا آپ نے 5 سے بعض عبادات کو مخصوص انداز میں اتنی رکعتیں پڑھنا اور ہر رکعت میں یہ پڑھنا اور اس کے اندر اتنی تلاوت کرنا، یہ بھی جو ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ مسنون جو نماز ہے، مسنون جو نوافل ہے، جو صلاۃ تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے۔ قبرستان میں بھی جانا چاہیے، دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کی مغفرت کے لیے دعا آپ نے کی، تو اس میں انسان کو اپنی آخرت سامنے آتی ہے۔ تو شب برات میں کرنے والے جو اعمال ہیں، ایک افراد و تفریح سے بچیں، بالکل انکار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سب کچھ چیزیں جو ذہن میں آتا ہے، جو من مرضی آتا ہے وہ بھی کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر عبادت کی جائے۔ عبادت کی جتنی صورتیں ہیں، نوافل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، مراقبات ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، یہ کرنی چاہیے۔
لیکن اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازیاں کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری غلط ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں، جاگتے جاگتے جا کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عبادت کریں، اعتدال کے ساتھ کریں، طبیعت کی نشاط کے ساتھ کریں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، اپنی منمانی اور اپنی مرضی نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم حق بات کریں، حق بات پہ چلیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور شب برات کی جو اہمیت ہمارے سامنے آئے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل رات جس میں انسان کی زندگی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کے آنے والی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ یہ جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس میں تطبیق یوں کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے ایک سال کا بجٹ بنانا ہوتا ہے، وہ بجٹ اس میں تیار ہوتا ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی رات میں جس جس فرشتے کی رزق کی ہے، موت کی ہے، جس جس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے تو لیلۃ کا شب برات سے پہلے پہلے ان کا جو ہے کہ وہ گزشتہ رات کے اندر گزشتہ سال کی شب برات میں طے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں رات سے پہلے پہلے انہوں نے فوت ہو جانا ہے۔ اور جن لوگوں نے سال میں شب برات کے بعد جن کی وفات ہونی ہے، وہ ان کا فیصلہ وہ زندگی کا ہوتا ہے، تو زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہماری ایسی کیفیت ہو، اس کو زندگی کی آخری رات سمجھیں، عبادت کریں، افراد و تفریط سے بچیں، اور جتنا بھی صدقہ خیرات ہو سکتا ہے وہ کریں، اپنی موت کو، قبر کو، آخرت کو سامنے رکھیں، اور ایک اصول بنا لیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتہ، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے اگر ان کو مضبوطی سے تھاما، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک میری کتاب اللہ کی کتاب ہے، سنتی میری سنت ہے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عزو علیہ بن نواجس، یہ پچھلی داڑوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ عزم کیجئے اور ولولہ اور جذبہ دل میں رکھیے کہ انشاءاللہ العزیز میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا ہے، اور صحابہ کرام کے انداز میں نبی علیہ السلام پہ اپنا تن من دھن نچھاور کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس رات کو قیمتی بنانے کی اور مسنون اعمال کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔